اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے اپنے چینل اور سلسلہ مدینہ سے مدینہ تک کی ایک ساتھ آپ کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ تمام احباب سے دوبارہ منسلک ہوں گے۔ آپ تمام احباب سے دعاؤں کی التماس ہے، اور اب پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے سفر عشق الہی کے سلسلہ میں نئی قسط۔ نئے آنے والے سامعین و ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ گزشتہ موضوع سے منسلک ہوتے ہوئے یزید ابن مسعود کا امام حسین علیہ السلام کے نام خط جو نئے آئے ہیں ان سے التماس ہے کہ میری پرانی ویڈیو میں آپ اہل بصرہ کے بارے میں ویڈیوز پرانی دیکھیں تاکہ آپ کو علم ہو کہ یزید ابن مسعود کون تھا بصرہ میں۔ یزید ابن مسعود کا امام حسین علیہ السلام کو خط۔ ابن مسعود کو جب قبائل کے لوگوں کی نیتوں کا علم ہوا تو امام حسین علیہ السلام کو یہ خط تحریر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا خط ملا اور آپ نے ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلایا ہے۔ جہان کو ایک امام کی ضرورت ہوتی ہے جس سے نظام کائنات چلتا ہے، اور ہم پر اللہ کی حجت ہیں۔ آپ زمین پر امن و امانت ہیں۔ آپ اس درخت کی پاک شاخ ہیں جو درخت خود رسول خدا ہیں۔ آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں اور بصرہ کی طرف آئیں۔ بنی سعد، بنی تمیم، بنی حنظلہ آپ کے قدموں پہ جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں اور آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ والسلام۔ امام علیہ السلام کو جب یہ خط ملا تو امام حسین علیہ السلام نے اہل بصرہ کے حق میں دعا کی۔ اہل بصرہ کے لوگ امام حسین علیہ السلام کے بصرہ آنے کے منتظر رہے اور راستوں میں نظر جمائے بیٹھے رہے، لیکن اہل بصرہ کو علم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں کوفیوں اور شامیوں کے ہاتھوں محصور ہیں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ کربلا میں موجود ہیں، اور تو فوراً ابن مسعود نے تمام قبائل کو ایک جگہ جمع کیا اور امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں معصور ہونے کی اطلاع دی۔ اہل بصرہ کے مرد و زن امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادہ ہوئے، اور ایک بہت بڑا فوجی دستہ ابن مسعود کی سالاری میں کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس قافلے کو ایک دیہاتی ملا جس نے کہا، اے امیر ابن مسعود، کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ابن مسعود نے کہا، کربلا۔ تو دیہاتی نے جواب دیا، اے امیر، تم لوگوں نے بہت دیر کر دی ہے۔ امام علیہ السلام کو کوفیوں اور شامیوں نے شہید کر دیا ہے۔ ان کے جوان احباب اور اصحاب کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ ابن مسعود نے کہا، اے دیہاتی، کیا کہہ رہے ہو؟ خدا تمہارا منہ توڑ دے، یہ کیسی خبر دے رہے ہو؟ اللہ نہ کرے کہ امام حسین علیہ السلام کا بال بی کا ہوا ہو، ورنہ میں پیٹ کر اپنا سر پھاڑ دوں گا۔ ابن مسعود سخت غمگین ہوا اور ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کی وقت پر نصرت کے لیے نہ پہنچنے پر غم اور گریہ کرتا رہا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی کوفہ کی طرف روانگی۔ اس سے پہلے میں آپ کو کوفہ کی طرف روانگی کا صرف بتا چکا تھا، لیکن اب اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ جب غدار اور مکار کوفیوں کے خطوط ملے جن کے تمام کا موضوع یہی تھا کہ ہمارا امام نہیں ہے، بنی امیہ کے ظلم و ستم سے تنگ ہیں،
آپ ہماری طرف آئیں تاکہ بنو امیہ کے ظلم و ستم سے آزادی حاصل ہو۔ امام علیہ السلام ہمیشہ کوفیوں کی طرف جانے میں تاخیر کرتے رہے، حتیٰ کہ ان خطوط کی تعداد 18,000 ہو گئی۔ تو امام علیہ السلام نے تمام خطوط کو ایک تھیلے میں جمع کیا تاکہ اگر کوئی پوچھے کہ کوفہ آنے کی وجہ کیا ہے تو میں یہ خطوط اسباب کے طور پر دکھا سکوں۔ حضرت مسلم بن عقیل کا جانا جب حتمی ہو گیا تو امام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد ایک جگہ اکیلے جا کر بیٹھ گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ جب پوچھا گیا کہ اے خاندان عقیل کی روشن پیشانی کیوں رو رہے ہو، تو مسلم بن عقیل علیہ السلام نے فرمایا میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چاند کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ ایک عرصہ سے میں امام علیہ السلام کی زیر تربیت ہوں، اب معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سفر مجھے امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے محروم کر دے گا، تو رو رہا ہوں۔ جناب مسلم بن عقیل کی ملاقات کے بعد ایک مرتبہ پھر امام علیہ السلام کے حضور پیش ہوئے اور خود کو امام علیہ السلام کے قدموں میں گرا دیا اور قدم بوسی کرتے رہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اٹھا کے گلے لگایا اور امام علیہ السلام بھی روتے رہے۔ آخر وقت روانگی ہوا، مسلم بن عقیل براستہ مدینہ کوفہ روانہ ہو گئے۔ مکہ سے مدینہ آئے، روضہ رسول پہ حاضری دی۔ جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ امام علیہ السلام نے 3 قاصد بھیجے تھے، جن میں عمارہ، عبد الرحمن اور قیس بن مسہر شامل ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل نے مدینہ سے 2 مزید لوگوں کو راستہ سمجھنے کے لیے اجرت پہ ساتھ لیا اور مدینہ سے کوفہ روانہ ہوئے، لیکن راستہ سمجھانے والے خود راستہ بھٹک گئے اور پیاس اور گرمی کی شدت سے راستے میں ہی فوت ہو گئے۔ جناب مسلم بن عقیل نے کافی دشواری سے نکل کر خود کو سیدھے راستے پہ ڈالا اور مزیق نامی جگہ پہ جا کے رک گئے اور وہاں کچھ دیر سکونت اختیار کی، اور وہیں سے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط تحریر کیا جو قیس بن مسہر کو دے کر امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کیا۔ خط میں جناب مسلم بن عقیل نے راستے کے واقعات سے آگاہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف سفر جاری رکھنے کا حکم جاری کیا۔ جناب مسلم بن عقیل کا کوفہ میں وارد ہونا، مورخین نے لکھا ہے کہ جناب مسلم بن عقیل پہلے مختار ثقفی بن عبید اللہ ثقفی کے گھر تشریف لائے، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ پہلے سلیمان بن سرد خزرعی کے گھر آئے، لیکن دونوں دلیلیں درست سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام سلیمان بن سرد خزرعی کے گھر آ کے مختار ثقفی کے گھر دعوت پہ گئے۔ لوگوں کو علم ہوتا گیا اور لوگ زیارت اور بیعت کے لیے آتے گئے۔ کچھ ہی دنوں میں بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 ہو گئی۔ بیعت کرنے والے سرداران میں خود سلیمان بن سرد خزرعی جو صحابی رسول اور اصحاب علی میں سے ہیں، ان کے علاوہ مسیب بن نجیہ فزرادی، عبداللہ بن سعید، رفع بن شداد بجلی اور عبداللہ بن دال تمیمی، عابس بن شعیب شاکری، حبیب ابن مظاہر اسدی، مسلم بن اوسجہ، ابو تمامہ سیدوانی اور مختار ثقفی شامل ہیں۔ یہ قبائل کے سرداروں کے نام ہیں۔ اشراف کوفہ کا مسلم بن عقیل سے خطاب، لکھتے ہیں
کہ اشراف میں سے عابس بن شعیب شاکری اٹھے اور امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھا اور چوما، اور آل رسول پہ درود بھیجنے کے بعد مسلم بن عقیل کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: اے قاصد حسین علیہ السلام، آپ آل عقیل کے روشن چراغ، مجھے باقی کوفیوں کے دل کا حال تو علم نہیں، لیکن میں قسم دیتا ہوں کہ جو بیعت آپ کے ہاتھ پہ کر دی ہے، یہ بیعت حسین ابن علی کے ہاتھ پہ کی ہے، اور اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور آپ کے دشمنوں کو قتل کروں گا یہاں تک کہ میں خود قتل ہو جاؤں۔ جناب حبیب ابن مظاہر جواباً کہا کہ اے عابس، تم نے حق ادا کیا ہے، خدا تم سے راضی ہو۔ وَأَنَا وَاللَّهِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، خدا کی قسم میں بھی آپ کی تائید کرتا ہوں اور یہی ارادہ رکھتا ہوں۔ اہل کوفہ جوک در جوک اور دستہ در دستہ آتے رہے اور وکیل حسین علیہ السلام کے ہاتھ بیعت کرتے رہے اور اپنی استطاعت کے مطابق تحائف اور ہدیہ بھی لاتے رہے، لیکن جناب مسلم بن عقیل ان کے ہدیہ اور تحائف کو قبول نہ کرتے اور کھانا بھی اپنے لائے ہوئے سامان سے کھاتے رہے۔ یہاں تک اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ کو حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کا مسجد کوفہ میں خطاب بتائیں گے، یزید ملعون کو کوفیوں کی بیعت کا علم ہونا اور اس نے رد عمل کیا کیا، پھر بصرہ سے ابن زیاد ملعون کی کوفہ تعیناتی۔ اس کے بعد جو قسط آنے والی ہے اس میں یہ موضوع ہوں گے، اور انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ منسلک رہیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں، اور یہ سفر عشق الہی جو مدینہ سے مدینہ تک ہے، ہم اس کو آپ تک بخوبی پہنچا سکیں۔ اپنی آراء کا بھی ہمیں بتایا کریں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو یہ ہماری کوشش لگ رہی ہے، لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔